دجال کہاں ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اتھینٹک ذرائع سے اس کا جواب تلاش کریں گے۔ جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جواب کا سب سے اتھینٹک ذریعہ ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جسے امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں نقل فرمایا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو وہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ پھر فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرانے دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جذام قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کی آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، اے لوگو، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ بیان کرنے والا بتاتا ہے کہ جب اس نے آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے باری برکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں۔ ہم جہاز میں سوار ہوئے۔ سمندر میں طوفان آ گیا۔ مہینہ بھر لہریں ہمیں دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ اس جزیرے کے کنارے لے آئیں۔ ہم کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے بدن پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا، تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ ہم نے پوچھا، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ ہم تیزی سے تمہاری طرف آئے اس ڈر سے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ اس نے کہا، مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کیا اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتے ہیں۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا، اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا، اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے زغر کے چشمہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا، کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ زنجیر میں جکڑے آدمی نے کہا، کیا چشمہ میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے نبی الامیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا، وہ مکہ سے نکل کر یثرب میں آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، پھر اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے بتایا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا، کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟
ہم نے کہا ہاں۔ اس پر اس نے کہا ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لے۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ اس حدیث شریف سے اتنا معلوم ہو گیا کہ دجال کسی اور سیارے میں نہیں، وہ اسی زمین پر کسی جزیرے کے اندر قید ہے۔ حدیث شریف میں بیان کیے گئے دجال کے 3 سوالات پر غور کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ بیسان میں واقع کھجوروں کے باغ میں پھل آتے ہیں یا نہیں۔ بیسان فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے۔ اسے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مشہور کمانڈر صحابی حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا۔ 1924 میں خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جب جزیرۃ العرب کے حصے بکھرے ہوئے تو یہ اردن کا حصہ بن گیا۔ 1948 تک یہ اسلامی ملک اردن کا حصہ تھا۔ مئی 1948 میں اسرائیل نے بیسان سمیت ارد گرد کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور تاحال یہ اسرائیل کے قبضہ میں ہے، جو دجالی ریاست ہے۔ یہ علاقہ قدیم زمانے میں کھجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا۔ اس کی تصدیق صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لیکن اب یہاں پھل پیدا نہیں ہوتا۔ مشہور مورخ اور سیاح علامہ یاقوت حموی اپنی شہرہ آفاق کتاب معجم البلدان میں فرماتے ہیں، میں کئی مرتبہ بیسان گیا ہوں، لیکن مجھے وہاں صرف 2 پرانے کھجوروں کے باغ ہی نظر آئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں کے باغ پہلے پھل دیتے تھے۔ 626 ہجری تک، جو علامہ حموی کی تاریخ وفات ہے، ان درختوں نے پھل دینا بند کر دیا تھا، اور یہ دجال کی اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ گویا کہ دجال کے خروج کی 3 بڑی علامتوں میں سے ایک علامت پوری ہو گئی ہے۔ دجال کا دوسرا سوال یہ تھا کہ بحیرہ طبریہ کا پانی خشک ہو چکا ہے یا نہیں۔ گویا اس پانی کے خشک ہونے کا دجال کے خروج سے ضرور کوئی تعلق ہے۔ بحیرہ طبریہ اسرائیل کے شمال مشرق میں اردن کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ اس کی لمبائی 23 کلومیٹر، زیادہ سے زیادہ چوڑائی 13 کلومیٹر اور انتہائی گہرائی 157 فٹ ہے۔ اس کا کل رقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے۔ اس پر اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بغیر کسی ظاہری وجہ کے رفتہ رفتہ خشک ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا خشک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دجال کی زبانی اس کے خروج کی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ دجال کا تیسرا سوال، جو در حقیقت اس کو خروج کی اجازت ملنے کا وقت قریب آنے کی تیسری علامت ہے، زغر کے چشمہ کے بارے میں تھا۔ زغر دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے۔ آپ کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ایک ربہ اور دوسری زغر۔ بڑی صاحبزادی کو انتقال کے بعد جس جگہ دفنایا گیا، وہاں قریب ہی ایک چشمہ تھا جس کا نام عین ربہ پڑ گیا۔ عربی میں چشمے کو عینٌ کہتے ہیں۔ چھوٹی صاحبزادی کے انتقال پر انہیں بھی ایک چشمے کے قریب دفن کیا گیا تو اس کا نام عین زغر پڑ گیا، یعنی زغر کا چشمہ۔ یہ جگہ بھی اسرائیل ہی میں بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے مشرق میں ہے۔ یہ تیسری جگہ بھی اسرائیل میں واقع ہے، اور اس کا پانی پوری طرح خشک ہوتے ہی اسے خروج کی اجازت مل جائے گی۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا منبر پر مار کر فرمایا، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ منورہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال شام کے سمندر یعنی بحیرہ روم میں ہے یا یمن کے سمندر یعنی بحر عرب میں ہے۔ فرمایا کہ نہیں، وہ مشرق میں ہے، مشرق میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ اب جزیرۃ العرب سے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو 2 جگہیں ایسی ہیں جنہیں مغرب کے عیسائیوں کے ہاں بھی شیطانی سمندر، شیطانی جزیرے کہا جاتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کا آخری سرا امریکہ سے جا ملتا ہے۔ پہلی جگہ مشرق بعید میں بحر الکاہل کے ویران اور غیر آباد جزائر آتے ہیں، ان کے ارد گرد کے گہرے اور خوفناک پانیوں کا نام ہی شیطانی سمندر ہے، اور دوسری جگہ بحر الکاہل کے پار امریکہ ہے۔ امریکہ کے قریب سمندر میں ایک ایسا تکونی خطہ ہے جس کے متعلق عجیب و غریب قصے کہانیاں مشہور ہیں، ان میں حقیقت کم اور افسانہ زیادہ ہے۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ یہ شیطانی تکون ہے اور اسے برمودا ٹرائی اینگل کہا جاتا ہے۔
جدید ترین طیاروں اور بحری جہازوں کے آلات اس خطے میں داخل ہوتے ہی بیکار ہو جاتے ہیں، قریب پہنچنے پر ہی متاثر ہونے لگتے ہیں۔ بحر الکاہل کے شیطانی سمندر اور شیطانی تکون میں کئی خصوصیات کے اعتبار سے مماثلت پائی جاتی ہے، جو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان دونوں میں کوئی ایسا تعلق ضرور ہے جو دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہے، اور یہ تعلق لازماً شیطانی ہے، رحمانی یا انسانی نہیں۔ مثلاً دنیا میں یہ دونوں جگہیں ایسی ہیں جہاں قطب نما کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، دونوں میں متعدد ہوائی جہاز اور بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں۔ بحر شیطان میں کم اور مثلث شیطان یعنی برمودا ٹرائی اینگل میں زیادہ۔ انتہائی تعجب خیز بات یہ ہے کہ ان دونوں جگہوں کے درمیان ایسے جہازوں کو سفر کرتے دیکھا گیا ہے جو بہت پہلے غائب ہو چکے تھے۔ اسی طرح دونوں کے اندر ایسی مقناطیسی کشش یا برقی لہریں یا لیزر شعاعیں قسم کی چیز موجود ہے جو ہماری بجلی سے 1000 گنا طاقتور ہے۔ یہ انتہائی طاقتور لہریں ہوائی یا بحری جہازوں کو توڑ مروڑ کر نگل کر ان کا نام و نشان مٹا دیتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی قیدگاہ کے بارے میں 3 جگہوں کا نام لیا، 2 کی نفی کی اور 1 کی تائید کی کہ دجال وہاں قید ہے۔ ان تینوں میں سمندر کا نام آتا ہے۔ اس کی تشریح ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے جسے امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ابلیس اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے، لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے اپنا لشکر روانہ کرتا ہے، جو اس کے لشکر میں سب سے زیادہ فتنہ پرور ہوتا ہے وہ ابلیس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ مسلم شریف کے شارح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ابلیس کا مرکز ہے، یعنی ابلیس کا مرکز سمندر میں ہے۔ اس سے ہمیں دجال کے مقام کو سمجھنے میں کچھ مدد ملتی ہے۔ وہ اس طرح کہ دجال ابلیس کے تیروں میں سے سب سے کارآمد اور زہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔ اللہ کی سچی خدائی کے مقابلے میں جھوٹی خدائی قائم کرنے کے لیے ابلیس کا سب سے اہم ہتھیار اور کارآمد حربہ دجال ہے۔ ان دونوں کی